الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اہل سنت والجماعت پارٹ نمبر 3 میں یہ میں نے آخری بات کہی تھی کہ آج کل کا کوئی ان پڑھ یا کوئی بھی انسان اٹھ کر کے کوئی پروفیسر، کوئی انجینئر، ڈاکٹر کو اٹھ کر کے اور آپ کو بتلائے کہ کون سی احادیث راجحہ ہیں، کون سی متعارضہ ہیں، اور کون سی وہ احادیث راجحہ کہ جس پر امت نے عمل کرنا ہے، تو کیا ہم اس کی بات لیں گے یا خیر القرون کے وہ انسان، متقی، ولی، اللہ کے برگزیدہ اور مقرب بندے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو خیر القرون کے اندر ہیں، تو ان کی بات لیں گے یا آج کے کسی ڈاکٹر یا کسی انجینئر کی ہم بات لیں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ہم بات مانیں گے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام بخاری رحمہ اللہ، ان دونوں کے درمیان تقابل کے اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام مالک رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ان کے شاگرد حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ پھر ایک دوسری طریق سے، ایک دوسری لائن سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے شاگرد ہیں امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ اور پھر ان کے شاگرد ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد حدیث میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ہیں۔ تو فوقیت میں اور عظمت میں، مرتبے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ سے بڑھ کر ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جتنا علم دیا قرآن کا اور حدیث کا، ان میں سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 12,90,000 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ وہ مسائل نکال کر کے فقہ کی صورت میں لکھ کر کے امت کے سامنے پیش کیے ہیں، ایک قانون بنا کر کے دیا ہے کہ فقط آپ اس پر عمل کرو، آپ کے لیے آسانی ہے۔ نسخہ تیار کر کے دیا ہے کہ صرف عمل کرنا ہے، صرف اس کو استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں امام محمد رحمہ اللہ، امام محمد کے شاگرد ہیں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ۔ یہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ احادیث لکھی ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، اگر کسی کو ایک بھی حدیث یاد ہو جائے تو وہ یعنی غیر مقلد بن جاتا ہے کہ بھائی میں تقلید کیوں کروں، میں کسی امام کے پیچھے کیوں لگوں، سمجھا؟ تو یہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے 10 لاکھ احادیث لکھی ہیں، ان کے بارے میں آپ سوچیں اور دیکھیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مقلد تھے یا غیر مقلد تھے۔ تو بس بات یہ ہے کہ حضرت یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے بارے میں کنز الحفاظ میں حافظ ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، امام ذہبی رحمہ اللہ کنز الحفاظ میں وہ لکھتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وہ انسان ہے جس نے 10 لاکھ احادیث لکھی ہیں، لیکن وہ بھی مقلد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ مسائل اور احکام میں احادیث کی جو اسانید ہیں وہ تو ان کو یاد تھیں، لیکن فقہ کے اندر یہ بھی محتاج تھے، مسائل اور احکام کے اندر یہ بھی محتاج تھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور ان کے مقلد تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے
ایک بات منقول ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد رحمہ اللہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتنی کتابیں لی ہیں کہ ان کو ایک اونٹ جو ہے اس کتابوں کے بوجھ کو اٹھا کر کے لایا تھا، اور پھر اس پر وہ امام شافعی رحمہ اللہ امام صاحب ابو حنیفہ کے بارے میں کیا ریمارکس دیتے ہیں وہ سنیں۔ کہتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کہ من لم ینظر فی کتب ابی حنیفہ لم یتبحر فی الفقہ، کہ جو بھی انسان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرے گا، ان کو دیکھے گا نہیں، تو وہ متبحر فی الفقہ، متبحر فی العلم نہیں ہو سکتا۔ اس کو جو ہے فقہ کے اندر مہارت، مسائل احکام کے اندر تجربہ اس کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے بھی امام محمد سے وہ کتابیں لے کر کے جو امام صاحب ابو حنیفہ کی تھیں ان کو دیکھ کر کے یعنی علوم کے اندر مہارت حاصل کی ہے۔ اور دوسری بات اور آخری بات کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں محدثین کرام نے، مجتہدین نے ان کی مسانید کو جمع کیا ہے۔ تو امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سمجھا کہ 17 مسانید کو محدثین نے جمع کیا ہے۔ کم از کم میرے علم میں تو اتنی بات ہے کہ اتنے محدثین نے کسی بھی محدث و فقیہ کے بارے میں مسانید اتنی جمع نہیں کی ہیں جتنی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں انہوں نے جمع کی ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ سند عالی اور سند جو ہے نازل۔ سند عالی اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو روایت کرنے والا ہے حدیث کو، جو حدیث کو بتلانے والا ہے، اس کے اور اللہ کے نبی کے درمیان جتنے واسطے کم ہوں گے، جتنے استاد تھوڑے ہوں گے، اس کو سند عالی کہتے ہیں، اور جتنے واسطے، جتنے استاد بیچ میں زیادہ ہوں گے اس کو سند نازل کہتے ہیں۔ تو بخاری شریف میں ایسی 22 ثلاثیات ہیں۔ ثلاثیات اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں امام بخاری اور اللہ کے نبی کے درمیان 3 واسطے ہوں، یعنی 3 استاد بیچ میں ہیں۔ تو ایسی 22 ثلاثیات، ایسی 22 احادیث ہیں جو ثلاثیات جن میں 3 واسطے ہیں وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہیں۔ اور ابو داؤد شریف میں 1 حدیث ہے جو ثلاثی ہے، اور ترمذی شریف میں بھی 1 حدیث ہے جو ثلاثی ہے، اور ابن ماجہ کے اندر 5 ایسی احادیث ہیں جو ثلاثی ہیں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں تو امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی وحدانیات بھی ہیں جن میں امام ابو حنیفہ اور اللہ کے نبی کے درمیان صرف 1 صحابی کا واسطہ ہے، اور ثنائیات تو بہت ساری ہیں، یعنی وہ روایتیں جو امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فقط 2 واسطے ہیں۔ کتاب الآثار اٹھا کر کے دیکھیں اور مسند امام اعظم دیکھ لیں، اس میں کئی ساری روایتیں ہیں۔ فار ایگزامپل ایک روایت آتی ہے عن نافع، ابو حنیفہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 2 واسطے ہیں اللہ کے نبی اور امام صاحب ابو حنیفہ کے بیچ میں، یہ 2 استاد آتے ہیں، نافع اور حضرت عبداللہ بن عمر۔ ایک روایت آتی ابو حنیفہ عن عطا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بھی 2 صرف واسطے ہیں، 2 استاد ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے درمیان اور اللہ کے نبی کے درمیان ہیں۔ تو اس کے علاوہ سیاہ ستہ میں آپ دیکھیں، سیاہ ستہ میں آپ دیکھیں کہ سیاہ ستہ کے اندر تو جو ہے وہ ثنائیات ایک بھی نہیں ہے، بلکہ ثلاثیات وہ بھی 22 ہیں، اور جس میں بھی اکثر جو امام صاحب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہ روایتیں لی ہیں ان کے درمیان بھی حنفی علماء کرام آتے ہیں جن پر فخر کرتے امام بخاری رحمہ اللہ کہ یہ میری 22 ایسی احادیث ہیں جو ثلاثیات ہیں، ان کے درمیان میں بھی جو واسطے آتے ہیں وہ اکثر ان میں سے احناف ہیں۔ باقی بچی ایک بات، امام دار قطنی نے وہ اعتراض کیا ہے امام صاحب ابو حنیفہ پر روایت کے اعتبار سے کہ امام ابو حنیفہ کو روایت حاصل نہیں ہے صحابہ کرام سے ڈائریکٹ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو رؤیت کے اعتبار سے یعنی دیکھنے کے اعتبار سے اور روایت یعنی حدیث کے لینے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے امام صاحب ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ تابعی ہیں۔
البتہ امام دارقطنی بھی امام صاحب کی رؤیت کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ امام صاحب ابو حنیفہ رؤیت کے اعتبار یعنی صحابہ کو دیکھنے کے اعتبار سے تابعی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔